يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو مجھ سے قصر صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے در سے دولہا رسول بنتے ہیں. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اس بات کا علم ہے ماہانہ درس قرآن جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج جس شخصیت کو خراج عقیدت ہم نے پیش کرنا ہے اس شخصیت کو یار غار بھی کہتے ہیں، وہ حضور کے یار مزار بھی ہیں، وہ امام الصحابہ بھی ہیں، وہ امام اہل بیت بھی ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں. میری مراد تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ اس ماہ مقدس میں آپ کا وصال ہے 22 تاریخ کو، غالباً آج 20ویں رات ہے، تو انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم نے پیش کرنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما لے. جس شخصیت کا تذکرہ سننے سنانے کے لیے ہم حاضر ہیں وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے اور ان کے نبی بھی خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو مجلس صحابہ میں بیٹھ کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سننا پسند فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے حضور کے درباری شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کی مجلس میں حاضر ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان سے فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان میری نعتیں پڑھتے ہو، میرے گن گاتے ہو، کیا میرے یار غار کے قصیدے بھی لکھے؟ کیا میرے یار غار کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے بندہ نواز، جیسے آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں اسی طرح آپ کے یار غار کے بھی گن گاتا ہوں.
تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل وانا اسمع، اے حسان تم میرے یار غار کی باتیں کرو، میں اپنے یار غار کے قصیدے خود سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریۃ لم يعدل به رجلا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت و شان ہے کہ وہ غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھے اور اس غار کے دشمن چکر لگا رہا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، فرمایا کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریہ لم یعدل به رجلا، ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے محبوب ہیں، اور سارے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو بکر حضور کا محبوب ہے۔ لم یعدل به رجلا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ہم پلہ کسی صحابی کو نہیں سمجھتے۔ تو جس وقت جناب حسان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، آقا کریم علیہ السلام خوش ہوئے اور حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے اتنا تبسم فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ میرے حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسان تو نے سچ فرمایا، میرے یار غار کی بارگاہ میں تو نے جو ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے تو نے بالکل برحق فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کے یار غار کا تذکرہ ہوتا ہے میرے حضور بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب حضور خوش آ جاتے ہیں تو پھر میرے حضور کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس عمل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو جس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے اس ہستی کا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ نام کیا ہے؟ نام عبداللہ ہے، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، یعنی اولیت والا، پہلے نمبر والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر والے ہیں۔ وہ کیسے؟ اسلام لانے میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا اظہار کرنے میں پہلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ کرنے میں پہلے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں پہلے، آقا کریم علیہ السلام پہ اپنا مال نچھاور کرنے میں پہلے، آقا کریم علیہ السلام جس وقت مزار میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزار میں جانے کے حوالہ سے پہلے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جس وقت کل جنت میں جائیں گے، حضور کی امت جنت میں جائے گی، تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر تمہاری یہ عظمت و شان ہے کہ جس وقت میری امت جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ تو ابو بکر کا کیا معنی ہوا؟ اولیت والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سارے صحابہ میں سب سے پہلے درجے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور میرے حضرت عالمی مبلغ اسلام آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے یہ باکورہ سے ہے، اور باکورہ کسی بھی درخت کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ جس وقت آپ درخت لگاتے ہیں، درخت پھلدار ہوا تو پہلا پھل جس وقت لگتا ہے اس کو کہتے ہیں باکورہ۔ تو حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی شجر اسلام کا پہلا پھل ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، دو القاب میرے حضور نے عطا فرمائے، ایک لقب ہے آپ کا عتیق اور ایک لقب ہے آپ کا صدیق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی لخت جگر، صدیق کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام میرے ویڑے میں تشریف فرما ہیں، میرے گھر میں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، میرے والد گرامی بھی تشریف لے آئے۔ جب میرے والد گرامی آئے، آقا کریم علیہ السلام جناب ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا دیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں ایک بشارت عطا فرمائی، فرمایا ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم وہ ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو فرماتی ہیں اسی دن سے میرے باپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کے مجلس نور میں حاضر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس بندے کی زیارت کرے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کی زیارت کرے، اس کو چاہیے ابو بکر آ رہا ہے اس کی زیارت کر لے۔ تو حضرت ابو بکر کا ایک لقب ہے عتیق اور دوسرا لقب ہے آپ کا صدیق۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت نے تیرا نام صدیق رکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے اس بات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے اتارا ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اور آقا کریم اور آپ کا مشہور یہ صدیق والا لفظ، صدیق والا لقب اس وقت مشہور ہوا جس وقت میرے حضور مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور پھر عالم بالا کی سیر فرما کے میرے حضور واپس پلٹے، تو آقا کریم علیہ السلام نے صبح یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کی مجھ پہ کرم نوازی ہوئی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، نبی کے لیے معجزے کا اظہار لازمی ہوتا ہے، اور ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا لازمی ہوتا ہے۔ کرامت ظاہر ہو جائے الگ بات ہے، یعنی وہ ولی نہیں ہوتا کہ جو اپنی کرامتیں دکھاتا پھرے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری ہے، اور نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے۔ تو حضرت آقا کریم علیہ السلام نے آ کے اعلان فرمایا کہ اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی، یہ معجزہ معراج میرے رب نے مجھے عطا فرمایا کہ راتوں رات گیا، واپس پلٹ کے آیا، اور اتنا وقت لگا۔ تو جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میرے حضور کے دشمن تھے، انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ کچھ اٹھے ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، ابو بکر یہ بتاؤ، ایک بات تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی پلٹ کے آیا ہوں اور تھوڑا سا وقت لگا ہے تو یہ بات ماننے کی ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھئی کوئی کہے تو یہ بات ماننے والی تو نہیں ہے۔ کہا پھر تیرا یار کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ بات۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگر میرے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو دل و جان سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب جو ہے وہ ملا، اور یہ صدیق کا لفظ جو ہے وہ شہرت پکڑ گیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہوتا ہے جو بات دیکھے اس کو اسی طرح بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں صادق، سچا ہے، جیسے بات ہوئی اس نے اسی طرح بات کو بیان کر دیا۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر دے اللہ رب العزت وہ بات اسی طرح کر دے، جو بات اس کی زبان سے نکلے اللہ رب العزت اس بات کو اسی طرح کر دے، وہ صدیق ہے۔ تو جناب ابو بکر صادق تو ہیں ہی، جناب ابو بکر تو صدیق بھی ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر ایک بات آپ نے نقل فرمائی، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت بات ہے، دل آویز بات ہے۔ انہوں نے بات یہ لکھی، اب ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اللہ وہی کچھ کر دیتا ہے۔ تو انصاری ایک عورت تھی آقا کریم علیہ السلام کی صحابیہ، اس نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک شہد کی مکھی بھاگ رہی ہے، اڑ رہی ہے، اور پھر وہ گری اور وہ مکھی جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ اب یہ خواب تھا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کی بندہ نواز میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں مکھی، شہد کی مکھی اڑ رہی تھی اور وہ پھر گری، مر گئی۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاتون یہ بتا تیرا شوہر کدھر ہے؟ اس نے عرض کی حضور وہ تو تجارتی سلسلے میں سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر صبر کرنا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت اس نے سنا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ روتی ہوئی جو ہے وہ واپس پلٹی۔ آگے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ خاتون رو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خاتون کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک شہد کی مکھی اڑ رہی تھی اور وہ میرے گھر میں پھر گری اور وہ مر گئی، تو میں پریشان ہوں۔ اب خواب بیان کیا، تعبیر بیان نہیں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ تو فرمایا تیرا شوہر کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ تو تجارت کے حوالے سے کسی سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہا تجھے مبارک ہو، آج رات ہی وہ واپس آ جائے گا۔ اب وہ خاتون بڑی حیران ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بات ہی سچی ہے، جب وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، ان کی زبان میں ذرا بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ فرما رہے ہیں کہ تیرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور ابو بکر بھی صدیق ہیں، تو اب ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی سچ نکلتا ہے، حضور کے یار غار ہیں، تو یہ کہتے ہیں آج رات وہ واپس پلٹ کے آ جائے گا۔ بڑی پریشان ہوئی، جب رات کا وقت ہوا دستک ہوئی، کون؟ کہا میں تیرا خامد ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، میں گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو بہرحال رات گزر گئی، صبح حضور کی مجلس میں حاضر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا عرض کیا، حضور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے خواب بیان کیا، آپ نے تعبیر یہ بتائی، جناب ابو بکر صدیق نے تعبیر یہ بتائی، تو جو ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی اسی کے مطابق میرا شوہر رات واپس آ گیا۔ ابھی یہ بات جاری ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ محبوب واقعتاً جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہی سچ ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا تھا۔ تو پھر یہ جس وقت روتی ہوئی ابو بکر سے ملی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکل گیا آج رات ہی وہ واپس آ جائے گا۔ تو اس کی روح نکل چکی تھی، وہ تو انتقال کر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے محبوب کے یار غار کی زبان سے نکل گیا ہے کہ وہ زندہ ہے، آج رات وہ آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس کی روح کو واپس لوٹاؤ۔ تو اس وجہ سے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی بات وہی سچی ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا وہ زندہ ہے، آج رات وہ واپس آ جائے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو پورا کر دکھایا۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جیسے بات کر دے اللہ رب العزت پھر بات کو اسی طرح کر دے، تو جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے چلیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے ہر امتحان میں آپ نے 100% نمبر حاصل کیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ جانتے ہو ہر بندے کو وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہر بندے کو وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ان سے پوچھئے نا کہ وطن کیا چیز ہے جو بیچارے بیرون ممالک پھر رہے ہیں، وہاں کوئی بندہ بھی مل جائے نا اپنے وطن کا تو وہ بڑا ڈاڈا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ میرا گرائی ہے، یہ میرے شہر کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ وطن سے پیار ہوتا ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہر بندے کو وطن سے پیار ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی اولاد بھی بڑی پیاری لگتی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، صحیح بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر شخص کو مال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اور اسی طرح کو ہر بندے کو اپنی جان سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہر بندے کو بڑی محبوب ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں جناب ابو بکر صدیق کھلے دل کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ سانو یار غار دینے دس سے آئے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے وطن ابو بکر نے کیسے قربان کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت فرمایا ابو بکر اب ہم نے اس شہر کو چھوڑ دینا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کبھی سوئے نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری بھرپور کی ہوئی ہے، سواریوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب رات کا وقت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب چلیے، تو جناب ابو بکر صدیق نے سب کچھ چھوڑا، وطن چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، مال و دولت، بہت بڑے تاجر تھے، سب کو چھوڑا
آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا مدینے پہنچے۔ تو وطن پیارا ہوتا ہے، لیکن وطن محبوب جو ہے وہ وطن سے بھی پیارا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب کی خاطر اپنا وطن قربان کر دیا۔ اسی طرح اولاد بھی بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق اپنی اولاد حضور پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، میری اولاد بھی حضور پہ قربان ہو جائے۔ اب دیکھیے نا، غزوہ بدر ہے، جناب عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ مخالف کیمپ میں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہیں۔ جنگ ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب عبد الرحمن کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ تو بعد میں باپ بیٹا بیٹھے ہیں، گفتگو جاری ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے۔ تو جناب عبد الرحمن اپنے والد گرامی جناب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جی حضور، غزوہ بدر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق مسکرائے، بیٹا وہ تیرا دین تھا کہ تو نے اپنے دین کو پیچھے کر دیا، باپ کو آگے کر دیا، آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے دین پہ فوقیت دی، وہ تیرا دین تھا، وہ تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ۔ لیکن بیٹا میری بات سنو، اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتے، میں نے بیٹا نہیں سمجھنا تھا، میں نے رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دینا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولاد بھی حضور پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ آگے چلیے، جب مال کی باری آتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام جس وقت تھوڑا سا اظہار فرماتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق سب کو حضور پہ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس وقت میں خوشحال تھا، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، تو میں نے کہا آج ہی کا دن ہے کہ ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں، سبقت لے جا سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں گھر کا آدھا اثاثہ لیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے استفسار فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ اتنا مال لے کے میری بارگاہ میں آگے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ عرض کی بندہ نواز، جتنا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے یار غار بھی آگئے، جناب ابو بکر صدیق بھی آگئے، آقا کریم علیہ السلام کے عاشق اکبر بھی آگئے، آقا کریم علیہ السلام کے عاشق صادق بھی آگئے۔ جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بوریا پہنا ہوا ہے اور کانٹوں کی جگہ اپنے بٹن کانٹے لگے ہوئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا مال پیش کر دیا۔ بلکہ روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دیواروں پہ ہاتھ لگا رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں بچ گئی میرے گھر میں، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تن کے کپڑے بھی پیش کر دیے۔ آقا کریم علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، لیکن امت کو بتانا تھا میرے ابو بکر کی شان کیا ہے، میرے ابو بکر میرے اشارے پہ کیسے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہی بات جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ تو جناب ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، کتنا دل آویز جواب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال بولے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ابھی یہ گفت و شنید ہو رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے، سید الملائکہ بھی آگئے، جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آگئے، پہلے بھی آیا کرتے ہیں لیکن پہلے لباس اور ہوتا ہے، آج لباس کچھ اور ہے۔ وہ حدیث جبریل آپ نے سنا ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت عمر فاروق ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہم جانتے نہیں لیکن حیران بڑے ہیں کہ اگر یہ مسافر ہوتا تو کپڑوں پہ کچھ گرد و غبار ہوتا، لیکن کپڑے صاف ستھرے ہیں، بال نہایت سیاہ ہیں، مدینے کا رہنے والا نہیں، اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو پھر ہم پہچانتے ہوتے۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں بشری صورت میں آتے ہیں لیکن لباس نہایت خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہن کے آتے ہیں، لیکن آج لباس بدلا ہوا ہے، وہ لباس پہنا ہوا ہے
جو آقا کریم علیہ السلام کے یار غار کا ہے، بوریا ہے، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا جو ہے وہ سلام پیش کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت ان کی طرف دیکھا فرمایا جبرائیل آج یہ لباس کیسا؟ عرض کی بندہ نواز صرف میرا نہیں، آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ آپ کے یار غار کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ سارے فرشتوں آج وہی لباس پہنو جو حضور کے یار غار نے پہنا ہے۔ تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغام پہنچاؤ جناب ابو بکر صدیق کو، اور ان سے پوچھو کہ اس حال میں کیا وہ اللہ پہ راضی ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اللہ کا سلام بھی دیا اور پیغام بھی پہنچایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا اس حال میں مجھ پہ راضی ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ میں تو اپنے رب پہ اس حال میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بار بار لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے۔ تو یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کے اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع تو مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے، میرے حضور نے فرمایا دنیا کے اندر جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، ان کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان۔ وطن قربان کر دیا، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار، اور اپنی جان کا جب مال جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، اور اپنی جان دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ دیکھیں جس وقت آقا کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور غار ثور کی طرف حضور جا رہے ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تو حضور کے آگے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ چلنے کا کیا انداز ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی بندہ نواز بات یہ ہے کہ جس وقت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ حضور حملہ ہو تو مجھ پہ حملہ ہو، آپ محفوظ رہیں۔ جس وقت خیال آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو حضور میں پیچھے دوڑ کے آ جاتا ہوں کہ میری قربانی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ محفوظ رہیں، اور یہی خیال مجھے دائیں لے جاتا ہے اور یہی خیال مجھے بائیں لے جاتا ہے۔ اور پھر جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، ذرا اندازہ لگائیے یہ بات کرنا یا آسان ہے؟ پوچھئے نا ان سے جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہٹے کٹے نوجوان جو ہے وہ ہم نے دیکھ کے تھوڑا سا آگے جا کے واپس پلٹ رہے ہیں، کیا ہوا یار آگے نہیں جا سکتے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جا کے سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ جناب ابو بکر تیری کتنی عظمت ہے کہ تو نحیف اور کمزور آدمی اور بار نبوت اٹھا کے غار ثور پہ چلا گیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس جثے کے ساتھ اٹھا کے نہیں لے گئے تھے، بلکہ وہ عشق والی طاقت تھی، وہ عشق والی ایک جو ہے وہ پاور تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ بار نبوت بھی ہے، اور آپ جو ہے وہ غار ثور پہ پہنچے۔ تو جناب اچھا یہاں رک کر کے ایک بات میں اور عرض کروں، اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے یار، جس گھوڑے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو جائیں اس گھوڑے کی بڑی عظمت ہے، اس گھوڑے کا، اس سواری کا میں بھی احترام کرتا ہوں، آپ بھی احترام کرتے ہیں۔ جس سواری پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، اگر وہ سواری ہمارے سامنے آ جائے تو یقیناً ہم اس کے قدم چومیں گے کہ یہ وہ سواری ہے جس پہ حضرت امام حسین چڑھے ہیں۔ اچھا ہم نے دیکھا ہے وہ سواری نہیں، اس سواری کی شکل کی سواری، اس نسل کی نہیں، پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا گھوڑا۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے نیچے سے گزر رہے ہیں، لوگ اس کو چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ یہ شبیہ ہے، اس شکل و صورت کا یہ جانور ہے، نہ تو وہ جانور ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے،
اور نہ ان کی نسل سے ہے، بلکہ اس کی شکل کا ہے نا، شبیہ کہتے ہیں، شبیہ ذوالجناح بولتے ہیں نا، اس کی شکل کا ہے، تو اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہو، اس کے نیچے سے گزر رہے ہو، پتہ نہیں اس کے ساتھ تم کیا کیا کرتے ہو، یہ تو اس گھوڑے کی اس شکل و صورت کا ایک گھوڑا ہے جس کے ساتھ تمہارا یہ جو ہے وہ انداز ہے اور یہ محبت ہے تمہاری. تو ذرا یار تھوڑا سا غور و فکر کر لو کہ اگر امام حسین جو نواسے ہیں کس کے، امام الانبیاء کے، اگر اس کے گھوڑے کی جو شبیہ ہے اس کا یہ احترام، تو جس ہستی نے خود امام الانبیاء کو کندھوں میں اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کے آپ غار ثور پہ لے گئے، پھر ان کے بارے میں باتیں کرو، تو پھر کتنے بدبخت ہو تم لوگ. پچھلے سال کسی بدبخت نے گندی زبان استعمال کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. میں کہتا ہوں ذرا بھی شرم نہیں آتی ان کو کہ یار شبیہ کا اتنا احترام، اور جس ہستی نے، ہم اس ریل کا بھی احترام کرتے ہیں کہ جس ریل پہ قرآن رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو لکڑی کی ہے، ہم اس ریل کا احترام کرتے ہیں. تو ذرا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، اور اس ہستی کے بارے میں تم جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہو. اسی طرح ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی، اب میں تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے میں اپنے موضوع سے اکھڑ تو نہیں گیا، لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں. ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ جس سرزمین پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اس نے کوئی ایریا بتایا، پتہ نہیں 12 کلومیٹر یا جتنا بھی، کہ اس ایریے میں اگر کوئی بندہ دفن ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ حضرت امام حسین کی قرب میں آ گیا نا، اس سرزمین میں آ گیا، اور وہ میدان کربلا کی سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی اہل ایمان جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اگر اس کو دفن کر دیا جائے وہاں پہ تو مقدس سرزمین ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں اس بارے میں، لیکن وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے بندہ. اچھا، اس کو وہاں دفن کریں تو اس کو یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو حضرت امام حسین امام الانبیاء کے نواسے ہیں، اگر ان کے قرب میں کسی بندے کو دفن کر دیا جائے تو وہ بندہ جنتی ہے. تو جو امام الانبیاء کے پہلو میں سویا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو کہتے ہو کہ جناب ان کے بارے میں تم جو ہے اپنی لمبی زبانیں استعمال کرتے ہو. وہ حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی تو یہ عظمت و شان ہے کہ سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرتے نظر آتے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے تھوڑا سا میں یو ٹرن یہاں سے لیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق حضور کو ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا آقا کریم علیہ السلام کو اور غار ثور پہ لے گئے، اور پھر وہاں جا کے بات یہ عرض کر رہے ہیں ہم کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو حضور کی پرواہ. اچھا، تو جس وقت غار ثور پہ گئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ اندر داخل نہیں ہوں گے، پہلے ابو بکر داخل ہوگا. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور موذی جانور ہوا تو وہ مجھے کاٹے، حضور آپ محفوظ رہیں. ذرا اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کی محبت کا. اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے بدن پہ پورا لباس ہے، لیکن آپ نے سارا لباس پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک پر آپ نے ایڑی بھی رکھ دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا، ویسے میں نے پڑھا نہیں، ویسے بندہ سوچے تو بندہ یار عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی پھر بھی نہیں اٹھا رہے، سانپ کاٹ رہا ہے، کانٹے جا رہا ہے، ابو بکر صدیق ایڑی نہیں اٹھاتے. یہ کتنی محبت ہے یار، یہ کتنا پیار ہے نبی پہ. کہیں وہ آگے نہ آ جائے کوئی بات نہیں، مجھے ڈنگ مارتا رہے، میں ڈنگ کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے حضور کو تکلیف نہ دے، میرے حضور کو کوئی اذیت نہ پہنچے. اور پھر میں یہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے سوراخوں کو بند کیا، لباس صرف اتنا بچا جس سے سطر جو ہے وہ ڈانپ سکتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کو بلایا، حضور اندر تشریف لے گئے. صبح کے وقت آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر کو، پھر رات پورا لباس تھا، اب لباس نہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے استفسار کیا،
فَأَيْنَ صَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْر، ابو بکر لباس کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بندہ نواز میں تو سوراخوں کو بند کرتا رہا ہوں، تو پھاڑ پھاڑ کے میں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ صورتحال دیکھی تو میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائی، آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر، اللہم اجعل ابا بکر معی درجات یوم القیامہ، یا اللہ میرے ابو بکر کو قیامت والے دن میرے درجے میں جگہ عطا فرمانا، میرے ساتھ میرے درجے میں ابو بکر کو جگہ عطا فرمایا۔ فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ، اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اپنے محبوب پہ، فرمایا محبوب آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ اب قیامت کا دن ہوگا، جس جگہ پہ میرے محبوب تشریف فرما ہوں گے اسی جگہ پہ حضور کے یار غار بھی ساتھ ہوں گے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی کہانی ہم بیان کرتے رہے ختم نہیں ہو سکتی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی سیرت اگر ہم نہ اپنائیں تو پھر ہم سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کیا کیا، ساری زندگی حضور کی ایک ایک جو ہے وہ سنت پہ اور حضور کی ایک ایک ادا پہ پہرا دیا ہے، ایک ایک ادا پہ۔ اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ ساری زندگی تو میں آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں کو جو ہے وہ اپناتا رہا ہوں اور حضور کی ایک ایک سنت کو اختیار کیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت میں دنیا سے جاؤں تو آقا کریم علیہ السلام کی ساری ادائیں مجھ میں پائی جائیں، ساری زندگی زندہ ہوں تو پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنایا ہے، جس وقت دنیا سے جاؤں خواہش یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت جو ہے وہ مجھ میں نظر آنی چاہیے۔ اچھا، جس وقت عمر مبارک ہوئی 63 سال، میرے حضور اس دنیا کے اندر ظاہری دنیا کے اندر کتنے سال رہے؟ 63 سال۔ تو جس وقت 63 سال کی عمر ہوئی، پیر کا دن ہے، اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا ابو جی آج پیر کا دن ہے۔ کہا آقا کریم علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا؟ ابو جی پیر کا دن تھا۔ فرمایا بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج ہی مجھے بلا لے تاکہ حضور کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی، کہا بیٹا آقا کریم علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ عرض کہ ابا جی حضور 3 کپڑے تھے۔ آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹا یہ ایک چادر جو میرے اوپر ہے اس کو بھی دھو لینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، ابا جی حضور یہ تو میلی ہے، اس پر تو داغ دھبے ہیں۔ فرمایا بیٹا زندہ کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، مرنے والوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی کو دھو لینا اور 2 چادریں اور لے لینا تاکہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ آگے چلیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، فرمایا علی جس برتن میں پانی ڈال کے آقا کریم علیہ السلام کو غسل دیا گیا اسی برتن میں پانی ڈال کے مجھے بھی غسل دیا جائے، اور جس چارپائی پہ آقا کریم علیہ السلام نے حضور آرام فرما ہوئے اسی چارپائی پہ مجھے بھی رکھا جائے۔ اور پھر آخری بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس وقت تم مجھے غسل دے دو اور مجھے کفن پہنا دو اور میرا جنازہ ادا کر لو تو پھر اس وقت مجھے اٹھانا، مجھے محبوب کی بارگاہ میں لے جانا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا، بندہ نواز آپ کا یار غار آیا ہے، حضور ابو بکر آیا ہے، حضور آپ کا عاشق اکبر آیا ہے، آپ کا عاشق صادق آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو پھر مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع موجود ہے، مجھے وہاں پہ دفن کر دینا۔ تو جناب ابو بکر صدیق کو پھر لے جایا گیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، پھر دروازہ بھی کھلا، آگے سے آواز بھی آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی جلدی یار کو یار تک پہنچا دو۔ تو یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، ان کی عظمتوں کو کون جو ہے وہ چھو سکتا ہے؟ ہاں جی، اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ پھر لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر، لفظ پھر لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر، میں کیسے کر پاؤں اظہار عقیدت تجھ سے۔ ان کی بارگاہ میں کن الفاظ کے ساتھ ہم خراج تحسین پیش کریں، ان کی عظمتیں اتنی ہیں۔
وہاں تک تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا جو عظمتیں اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو ان کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے تاکہ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے، اور کیونکہ ان کا تذکرہ کرنے سے ان کے یار خوش ہوتے ہیں، محبوب خدا خوش ہوتے ہیں، تو ہم تو محبوب خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور خوش ہو گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آخری بات اور اعلان، 7 مارچ کو، ویسے یہ جو 5 فروری آ رہی ہے نا جمعہ والا دن، اس دن حضرت عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکن مصطفی دامت برکاتہم العالیہ نے اجتماعی جمعہ کا اعلان کر رکھا ہے، یعنی عوام بھی وہاں جائے گی، مبلغین بھی وہاں جائیں گے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اجتماعی صورت میں خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ جمعہ بھی اجتماعی جمعہ ہو رہا ہے مرکز مصطفیٰ میں، تو ہو سکے کوئی جانا چاہے تو وہاں جو ہے وہ خوبصورت منظر ہوگا۔ باقی 7 مارچ اتوار کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز مصطفی اجتماع بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ انداز کے ساتھ مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ با مقصد پروگرام ہوتا ہے، بے مقصد نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے پروگرام، جن پروگرام ہم نے وہ سارے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں کہ جب عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ جناب اب باقاعدہ محفل پاک کا انعقاد ہو رہا ہے اور تلاوت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، لوگوں آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر 3 بج جاتے ہیں، اور پھر 3 بجے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ساری رات اسی طرح بیدار رہا وہ صبح تہجد کے سجدہ تو نہیں کر سکتا، وہ صبح نماز فجر تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عالمی مبلغ اسلام نے اہل سنت کو ایک نیا انداز دیا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کرو۔ وہ ہمارے بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا، یہ تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کو سلامت رکھے، لیکن وہاں نقیبوں کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ بہت ایک جو ہے وہ شیڈول بن جاتا ہے، اگر میں نے خطاب کرنا ہے تو مجھے کہا جائے گا کہ جناب آپ 1:55 پہ آپ خطاب ہوگا آپ کا، تو میں 1:55 میں مائک پہ آؤں گا۔ اگر لکھا ہوا ہے 10 منٹ کا تو میں 10 منٹ بیان کروں گا، اور 10 منٹ میں جو ہے وہ اپنی گفتگو سمیٹ کے میں پھر بیٹھ جاؤں گا، پھر دوسرا مبلغ آ جائے گا، پھر تیسرا مبلغ آ جائے گا، تو اس میں تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ کئی 3 4 5 سال پیچھے جو بھی ساتھی گیا ہے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ یار وہ مصطفی اجتماع کب ہوگا، مصطفی اجتماع کب ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جناب یہ ہمارے محترم قاری صاحب کی بلا قاری مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ یہ انتظام کریں گے، یہاں سے کوئی نہ کوئی بس کا ارینج کریں گے، تو آپ ان کے ساتھ ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں۔ 7 مارچ اتوار کا دن ہوگا، آپ جو ہے وہ وہاں پہ حضرت نے بلایا ہے، عالمی مبلغ اسلام نے بلایا ہے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے درویش اللہ والے وہاں پہ جو ہے وہ حاضری پیش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی وجہ سے میری خطائیں اللہ معاف کر دے گا، تو اس وجہ سے بندے کو حرص تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یار میرا کو کھاتا بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔